إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما بعد اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی اور اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا، اسے عقل، ارادہ، شعور، اختیار بخشا، دنیا اور زمین کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا اور انسان کو یہ سب کچھ دیا، تو اس انسان سے بھی کچھ مطلوب ہے یا بس اللہ کا ارادہ ہوا کہ یہ سب کچھ انسان کو دے دیتا ہوں، پھر اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو سورہ المؤمنون میں اس حوالے سے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم پلٹ کر لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے؟ تو کسی کا اگر یہ خیال ہے تو جواب دیا کہ اللہ حقیقی اور بلند ہے، بالا ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو کیوں پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے؟ تو سورہ الملک میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو جو بہتر ہوگا وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اب انسان بہتر کیسے بنے گا؟ کون سا انسان بہتر ہے؟ تو اس حوالے سے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میری عبادت کرے گا، تو جو خلافت کی ذمہ داری اٹھائے گا اور جو اللہ کی عبادت کرے گا وہی اللہ کے ہاں بہتر انسان ہوگا، اسی کے لیے اخروی زندگی میں کامیابی ہے۔ اور اس بات کو سورہ البقرہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس میں بیان کیا گیا، اہبطوا منہا جمیعا، جاؤ زمین پر رہو،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم سے جنت ہے، کہ جنت میں خوف اور غم نہیں ہے۔ باقی دنیا میں بھی خوف اور غم ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، میدان حشر میں بھی ہوگا، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ آدم علیہ السلام کو ابتدا میں بتا دیا تھا۔ ہدایت کی پیروی یہ انبیاء کے ذریعے انسانوں کو دی گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تعلیمات دی گئی ہیں، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو جو دین اسلام کے مطابق عمل کرے گا یہ اللہ کی ہدایت کی پیروی ہوگی، جو دین اسلام کے مطابق عمل کرے گا یہی در حقیقت اللہ کی عبادت ہوگی۔ جو اللہ کے اس دین کو اس زمین پر قائم کرے، نافذ کرے، زندگی کا نظام اس قانون الہی کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ تو جو انسان عبادت اور خلافت کا کام کرے گا یہی جو ہے انسان بہتر ہے اللہ کی نظر میں، اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے رب کی رضا ہے۔ لہذا یہ 40 سال کی زندگی، یہ 60 سال اور 100 سال کی زندگی ایک محدود عمر ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی اس موت کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ یہ بطور امتحان ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ تو یہاں پر انسان صحیح عقیدہ اختیار کر لے اور اس کے مطابق عمل کر لے، یہی انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور جو صحیح عقیدہ نہ اختیار کرے اور ہدایات ربانی کے مطابق عمل نہ کرے تو روز و شب ہے جو بسر ہو جائیں گے، تو بالآخر جب وہ یہاں سے رخصت ہوگا تو ناکام اور نامراد رخصت ہوگا۔ لہذا اس حقیقت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بھی نتیجہ وہ دیکھ لے گا۔ یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کامیابی کا معیار ایک دنیا دار انسان کا تو یہ ہے کہ مال اور دولت، عزت اور شہرت، جائیداد اور منصب، اختیار، اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کسی کو حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے
کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیاب انسان۔ لہذا معیار کامیابی نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ اختیار، اگر یہ معیار کامیابی ہو تو پھر فرعون کو کامیاب کہو، قارون کو کامیاب کہو، لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ یہ سب ناکام ترین انسان ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ کامیابی تبھی ممکن ہے جب ایک انسان اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق اختیار کر لے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب صرف مخصوص اعمال نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، نکاح کر لے اور کچھ نیکی کے کام کر لے، اور باقی پوری زندگی میں اپنی مرضی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمیں لاحق ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو اصل تعلیمات ہے اس سے ناواقفیت ہے۔ دین کو محدود کر دیا گیا، دین کو مختصر کر دیا گیا، اس کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ رمضان میں اللہ کی عبادت کر لو، حج پہ چلے جاؤ، عمرہ کر لو، اسی کو سمجھتے کہ دین ہے۔ یہ حقیقی دین یہ نہیں ہے۔ حقیقی دین جو اللہ نے دیا قرآن کی صورت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں دیا، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے۔ زندگی کا کوئی دائرہ، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے دین میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ مطلوب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ بھی، عبادت یعنی نماز و روزہ بھی، معاملات یعنی تعلقات بھی، اخلاقیات یعنی باطن کا کردار، انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی گھر والی زندگی، انسان کی باہر کی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، ان تمام دائروں میں ایک اللہ کی اطاعت ہوگی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ جو اس طرح اطاعت اور اتباع اختیار کرے گا، جو پورے دین کے مطابق عمل کرے گا، یہی در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کے ذریعے کہلوایا گیا، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، تو جینے میں تو پوری زندگی آ گئی بغیر کسی استثناء کے، اور میری موت بھی یعنی مروں بھی تو اس حال میں مروں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے مطابق میری موت ہو۔ فرمائے للہ رب العالمین، یہ سب ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ لہذا جنت اور رب کی رضا اسے ہی حاصل ہوگی جو کامل عبدیت، مکمل اطاعت اختیار کر لے، اپنے رب کا وفادار اور تابعدار بن جائے، مخلص بن جائے، تب کہیں جا کر کے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوگا۔
اسی کو رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ رہے گی دنیا، تو دنیا کی حقیقت کو قرآن نے ایک جملے میں بیان کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی مثال خواب کی ہے۔ انسان خواب دیکھتا ہے، مختلف مناظر سامنے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھا وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، بعینہ ہی انسان اس دنیا میں خواب کی حالت میں ہے۔ آنکھ تب کھلے گی جب یہاں آنکھ بند ہو جائے گی، تب ہوش آئے گا کہ اوہو یہ میں کیا کر رہا تھا۔ اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ المؤمنون میں اس طرح بیان کیا کہ جب کسی کافر، مشرک، باغی انسان پر موت آتی ہے اور حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی روش سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہ اس کیفیت میں رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے۔ اس وقت یہ چیخ اور پکار کریں گے، آرزو اور تمنا اور خواہش کریں گے کہ اے میرے رب مجھے واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اب تیرا وفادار، تابعدار، مخلص بن کے رہوں گا، پورے دین کے مطابق عمل کروں گا، اب مجھے یقین آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے بعد تو برزخ کی زندگی، اِلَى یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک وہ اس برزخ میں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہ رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نہ رہا، بیٹا نہ رہا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے واضح کیا۔ بظاہر 60 سال کی زندگی ہے، بظاہر 80 اور 90 سال کی زندگی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بڑی زندگی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے پر اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ جب مجرم سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ زمین پر رہے ہو، کتنے سال تمہیں ملے ہیں، 60 سال، 90 سال، 100 سال؟ آخرت کو جب دیکھے گا تو جواب میں یہ کہے گا کہ میں ایک دن یا ایک دن بھی نہیں، صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، بس میں گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں۔ اے اللہ ان فرشتوں سے پوچھ لے، میں زیادہ عرصہ وہاں یا نہیں رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو اگر تم دنیا میں سمجھ لیتے، آج تمہارا انجام یہ نہ ہوتا۔
لہذا دنیا کی فریبیوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز متاثر نہیں ہونا، اس کے پیچھے نہ لگ جانا، اس کو مقصود اور مطلوب نہ بنا لینا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ذریعہ بنایا ہے، مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ کر کے اسی کو اپنا مطلوب اور اپنا مقصود بنا لے۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ڈالر اور روپیے کا بندہ، درہم اور دینار کا بندہ، اسے ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بندہ ہے جو دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، آخرت سے غافل رہتا ہے۔ لہذا تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تمہیں جو عمر دی گئی ہے، یہ عمر لاہ و لعب کے لیے نہیں دی ہے، بے مقصدیت کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے دی ہے کہ تم نے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، صحیح عقیدہ کے ذریعے جنت تک پہنچنا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ دنیا ہے، یہ عمر ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں نیک اعمال جو قرآن کے مطابق ہوں، جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہوں، وہ تم نے اختیار کرنا ہے، اور اس کی عملی شکل یہ ہوگی کہ تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری گھر کی زندگی، تمہارے بازار کی زندگی، تمہاری بیرونی زندگیاں جو مختلف دائروں میں ہے، ان سب میں اللہ کی حاکمیت ہو، ان سب میں اللہ کی اطاعت ہو، ان سب میں اللہ کے قانون کے مطابق عمل ہو، یہ اعمال صالحہ ہوں گے، اور یہی در حقیقت آخرت میں تمہارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ لہٰذا یہ عمر اس لیے دی ہے، اس کو بے مقصد نہ گزارو، اس کو لاہ و لعب میں مت ضائع کرو، اس کو دنیا کی محبت کے لیے مت خرچ کر لینا، ورنہ آخرت میں سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ ہمارے بزرگ عبد الرشید رحمہ اللہ ہم سے رخصت ہو گئے، ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے، حلال روزی کمائی، اور کمانے کے بعد اس کو جمع نہیں کیا، اس کے ذریعے دنیا نہیں بنائی، بلکہ اس کے ذریعے آخرت کا سامان کیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جب وہاں پہنچو گے تو اپنے سامنے پالو گے۔ غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد راشن کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ان کا بتایا گیا کہ میڈیکل سٹور تھا، اور وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو رعایتی قیمت پر دوا دے دی، کسی کو بغیر قیمت کے دوا دے دی۔ یہ در حقیقت آخرت کا اکاؤنٹ تھا جو انہوں نے بھر دیا، بظاہر دے رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں جمع کر رہے تھے۔ یہ وہ ذخیرہ آخرت ہے جو انہوں نے جمع کر لیا، نیک اعمال کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، نیکی کو پھیلا کر کے انہوں نے اپنے لیے آخرت کا سامان کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، باقی تمہارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تم میں کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر شخص کو اپنا مال پسند ہے۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک ہیں، جس بنگلے کے آج آپ مالک ہیں، جس کاروبار کے آج آپ مالک ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، یہ منتقل ہو جائے گا۔ کل آپ کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر
پھر اس کی اولاد، بالآخر سمٹ کر کے یہ سب کا سب اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ حقیقی وارث اس کائنات کا ایک اللہ ہے، یہ سب اس کے پاس چلا جائے گا۔ ہمیں دیا ہے استعمال کے لیے، ہمیں دیا ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے آخرت بنانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کے دوست اور احباب جاتے ہیں، اس کا عمل ساتھ جاتا ہے اور اس کا مال چلا جاتا ہے۔ تدفین کے بعد دوست اور احباب گھر لوٹ جاتے ہیں، اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ باقی رہ جانے والی چیز اس کا عمل ہوتی ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے سنا ہے، ابھی بھی ہم دعا کریں گے اور آپ نے دعائیں کی بھی ہوں گی۔ آپ میت کو جو دعا دیتے ہیں وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ حقیقت میں وہ ایک دعا ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو پھر اس کی تفصیل 2 حصوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو، ہماری عزیزہ کو جو بھی وفات پا جائے، ہم یہ دعا دیتے ہیں، امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یہی دعا ہوتی ہے۔ پھر اس کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں، اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں۔ یہ ہے وہ کل دعا۔ اس کے علاوہ باقی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تبھی قبول ہوتی ہے جب یہ دعا قبول ہو جائے۔ اگر یہ دعا قبول ہوگی اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت مل جائے گی، قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ لیکن اگر مغفرت ہی نہیں ہوئی، اعمال صالحہ قبول ہی نہیں ہوئے، اعمال سیئہ معاف نہیں ہوئے، تو باقی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ میت کے حق میں اصل دعا یہی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، مغفرت کے نتیجے میں نیکیاں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے۔ یہی دعا ہم میت کو دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی نہ یہ دعا کی ہے اور نہ کبھی اپنے امام سے سنی ہے کہ فلاں صاحب بڑا مالدار تھا، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ فلاں شخص علاقے کا بڑا چودھری تھا، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ فلاں شخص بڑا شہرت یافتہ تھا، قبول کر لے، اے اللہ فلاں شخص نے یہ دنیا کے اندر جو ہے فلاں کام کر دیا، قبول کر لے۔ آپ کبھی یہ دعا نہیں دیتے ہیں، کبھی امام سے یہ نہیں سنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں سے ایک بھی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز اعمال صالحہ ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اعمال ہیں۔ لہذا قرآن کا اعلان یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان نقصان اور خسارے میں ہے آخرت کے اعتبار سے، سوائے اس کے کہ جو 4 اعمال کرے گا۔ نمبر 1 ایمان اختیار کر لے، نمبر 2 اعمال صالحہ اختیار کر لے، نمبر 3 حق کی تلقین کرتا رہے، حق کا داعی ہو، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے، نمبر 4 اور اس راہ میں جو مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، اس پر ثابت قدم رہ جائے، یہی کامیاب ہے۔ اور اسی کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے اور ساری زندگی اس پر قائم رہے، تو موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں اس پیغام کے ساتھ، خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ یاد رکھیے شروع میں نے بتایا تھا، آدم کو کہا تھا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اب فرشتے موت کے وقت کہہ رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری سن لو جنت کی، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔
فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے، جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، جنت میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، نزلا من غفور رحیم، مہمان نوازی ہے رب غفور کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا یہ ہے قرآن کا اعلان۔ ہمارے بزرگ عبدالرشید صاحب نے اسی کو ٹارگٹ بنایا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزار لی، ذخیرہ آخرت اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ساتھ میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گئے کہ میں جا رہا ہوں، تم پیچھے آ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے گے اور ہم رہ جائیں گے۔ جو وقت ان پہ آیا یہ وقت میرے اور آپ پر آ رہا ہے۔ یہی جمعہ ہفتہ اتوار و پیر کا دن ہوگا، صبح رات کوئی وقت ہوگا، فرشتہ آ جائے گا، لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، عین مقررہ وقت پر فرشتہ آ جائے گا۔ لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میرے اور آپ کے پاس وقت مہلت موجود ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کتنا وقت مہلت ہے، رات تک ہے، صبح تک ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، لیکن ہے محدود۔ لہٰذا اس کی قدر کریں اور اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر کی اصلاح کر لیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے۔ ہمارے محترم بشیر صاحب یہ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ان کی رہنمائی میں زندگی گزاری۔ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی بشیر صاحب کو فارغ کر دیا تھا کہ یہ دین کا کام کرے گا، لہٰذا بشیر صاحب نے دین کے اقامت کے لیے، دین کے قیام کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب کیا، ایک بہترین اجتماعیت، اللہ والوں کی اجتماعیت، جس کا مقصد اس زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، جس کا مقصد اللہ کے نظام کو اس زمین پر عملاً رائج کرنا ہے، اس کی تحریک کے وہ دست و بازو ہیں۔ اور اس طرح مجھے بتایا گیا کہ ان کے خاندان میں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے، علماء کی ہے، دینداروں کی ہے، مخلصین کی ہے۔ یہ سب کا سب صدقہ جاریہ ہے جو عبدالرشید صاحب اور ان کے بھائیوں نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا یہ میرے کو اور آپ کو بھی سبق ہے کہ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا حصہ شامل کر لیں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو یقیناً ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔